يا معشر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. حضرات، آپ تمام عاشقان صدیق، عاشقان رسول، عاشقان تبلیغ و عاشقان اسلام کو یہاں سالانہ عرس شریف اور کانفرنس کے موقع پر جو دور دراز سے سفر کی اور موسم کی سختیوں کا خیال کیے بغیر جو حاضر ہوئے ہیں، ان سب کا پھر ایک بار دلی خیر مقدم ہے۔ یہ آج سالانہ کانفرنس کا تیسرا اجلاس انشاءاللہ حسب معمول منعقد ہوگا، اور اس کے بعد چوتھے دن جو ہے جس طرح ہر سال ہوتا آیا ہے جلسہ قرأت بھی جو ہے، یہ بھی اس جلسہ قرأت کے انعقاد کے لیے بھی حضرت اللہ کے اشارے موجود ہیں، حضرت اللہ کی تحریریں ہیں، کیونکہ اس وقت میں جب کہ لوگ بہت کم آتے تھے تو اثر کرتا ہے کہ مختصر سی نشست رکھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وقت ناکافی رہنے لگا، تو طے یہ کیا گیا ہے کہ اس جلسہ قرأت کے لیے ایک دن مختص کیا جائے اور اچھے جو ہے خوش الحام تاریخ کو مدعو کرتے ہوئے کلام اللہ کی تلاوت کو سنا جائے۔ بہرحال وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی آپ نے خطبے میں یہ بات سنی کہ عربی زبان کے تعلق سے کہ یہ فطری زبان ہے، تو مجھے آج سے تقریباً 50-55 سال، تقریباً 45-50 سال کا عرصہ ہو رہا ہے کہ جب ہم یونیورسٹی کو جو ہے اسٹوڈنٹ تھے تو جو ہے اسٹوڈنٹ بس پاس ہوتا تھا تو جو جایا آیا کرتے تھے بس پاس سے، تو تقریباً برکت پورا ایک ایسا علاقہ ہے جو یونیورسٹی اور آصف نگر کے بیچ میں مڈل میں پڑتا ہے، تو وہاں ایک خاتون جو ہے اپنے بچے کو، تیلگو خاتون جو تیلگو جس کی مادری زبان ہے، وہ لے کے جو ہے بس میں چڑھی اور پھر وہ بچہ رونے لگا۔ رونے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب رو رہا ہے تو اللہ اللہ بول رہا، تو اس کی اماں بولی اللہ اللہ انٹرنو کا مطلب تیلگو میں بول رہا، تو ماں بول رہے ہیں اللہ اللہ انٹرنو، ارے وہ فطری زبان ہے، پھر وہ نہیں بولا تو کیا بولے گا؟ تو مجھے جو ہے جب خطبے میں یہ سنا کہ زبانیں فطری زبان ہے تو اس وقت مجھے وہ واقعہ یاد آیا، تو لوگ جو ہے اس وقت سن رہے تھے بس میں جو اس عورت نے کہا تھا، واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کہ جو زبان ہے، دوسری تمام جو ہے نا کلاسیکل زبانوں کے اوپر عروج و زوال آتا رہا، لیکن الحمدللہ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے بے شک اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام کرو۔ اب یہ عقل سے کام کا سلسلہ زمین سے لے کے آسمان تک پھیلا ہوا ہے، آپ جتنی بھی ریسرچ کرتے رہے ہیں، جتنی جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا آدمی پر اس کے انکشافات ہوتے رہتے ہیں۔ اور خطبے میں یہ بھی آیا کہ ویسے تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پیر را ذات خدا را یک ندید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید، اپنے پیر و مرشد کو اگر وہ خدا کے مقام میں نہیں دیکھتا تو مریدی نہیں بول دیا۔ لیکن بعض باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جس کو انسانی عقل جو ہے وہ ہضم نہیں کر پاتی، تو اس میں حضرت اللہ پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو وہ آپ کے دعویٰ الوہیت نہیں تھا، وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہہ کر کے جو ہے نا وہ آیا تھا، تو اس کے بعد پھر جو ہے جب وہ ان کے سامنے بات آئی علامہ رشید ربی کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کیا وہ قاتلانہ حملے میں ان کو شہید ہو گئے؟ بولے نہیں ہوا، تو پھر ان کا دعویٰ سچا ہے۔ تو اسی لیے حضرت اللہ نے فرمایا اگر میں خود جو ہے اللہ کا دعویٰ کر رہا ہوں تو میں نماز کس کی پڑھ رہا ہوں؟ حضرت اللہ نے کبھی البتہ فنا فی اللہ ہو کر، بقا باللہ ہو کر جو ہے آپ نے فنا فی الرسول ہو کر اپنے مقامات کو بتایا، اور آپ کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ جس طرح ابھی کہا گیا حدیث کے اندر کہ 12,000 فقرات کے اندر جو ہے نا آپ کی سوانح پہلے ہی لکھی گئی ہے، اور ہر چیز کا جس کے اندر ذکر ہے، اس کے باوجود کبھی جو ہے آپ نے کہا کہ بعض مسلمانوں میں مجھے منوائے گا تو فرقہ بنے گا، غیر مسلم میرا وجود اب بندہ جو ہے نا بغیر اس کے وجود کو پیش کرے گا آپ تبلیغ بھی نہیں ہو سکتے۔
غیر مسلمین میں جہاں تک آپ کو حضرت اللہ کے وجود کو پیش کرنا ہے، ہندو ترکرو بندہ کی نڑیدار دیندار چند پسند نہ کروانا. ہاں تو اس طرح جو ہے نا آپ کی یہ جو آپ کے وہ کیا ہے کہ وہ سچے بیجوں کو چنتا ہوا ہے، ستیہ بیجن ہڑکتا نے گنور آیا. سچے جو ہے نا ایسے بیج جس سے جو ہے فصل آگے بڑھتی ہے، اس کو جو ہے نا آپ کو چنتے ہوئے آئے گا. یہ اپنی جگہ بالکل ضروری ہے. تو غیر مسلمین جہاں پر جو ہے لگائت قوم ہے، دوسرے فرقے ہیں، دیگر مذاہب میں وہاں پر مولا کے وجود کو پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، آپ نے کہا کہ میں تمہارے وسائل بھائی ہوں، خادم خاتم النبی ہوں. دربار جو ہے نا بڑے زمانے کے بارے میں کھلا ہے. اے عاشقان صدیق، اے عاشقان رسول آؤ، اے عاشقان آپ کے عاشقان علی آؤ. جو ہے یہاں پر تو عاشقان علی میں کتنے لوگ آئے، تاریخ موجود ہے یہاں پر. کس نے جو ہے نا سب آئے تو اپنا چھوڑ چھوڑ کے آئے یہاں پر. مولی نواز شریف صاحب ہیں اور دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جو سب چھوڑ چھوڑ کے جو ہے نا یہاں پر آ گئے. تو پھر جو ہے نا اسی حضرت اللہ کی جماعت میں ضم ہو کے کام کیا. میرے حال یہ بہت بڑے مقامات ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ذرا سی بھی کسی چیز کی غلط فہمی ہوتی ہے تو اسی وقت اس کو دور کر لیں، ورنہ جو ہے نا یہ آپ کا جو شک جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑی عمارت بن جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے ان شکوک و شبہات کو جہاں تک سمجھ سکتے ہیں سمجھ کے اس کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھائیں. ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ اسلم فرشوری جو میڈیا کے جو ہے بہت بڑا آدمی، کیا اس کو معلوم نہیں، اس کو ذکر نہیں کہ دینداروں کے تعلق سے کتنے فتوے نکلے ہیں، دینداروں کے تعلق سے لوگوں کی مخالفت کا کیا حال ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر ہماری دعوت میں جو ہے برابر آیا کرتے ہیں. اور پھر یہاں نہ صرف یہ بلکہ وہ اپنے عظامت کی فرائض انجام دینے کے لیے اپنی صلاحیت کا لوہا بڑے بڑے جو ہے نا عالمی مشاعروں میں جو ہے نا اپنے عظامت کی فرائض انجام دیے. اور پھر سالانہ جو ہے آپ کے نعتیہ مشاعرہ جو دارالسلام میں بلند جو ہے آپ کے شورا کا جو ہے مشاعرہ جو موجود ہوتا، اس کی برسوں جو ہے نا انہوں نے نظامت کی تھی. اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے بھی ایک نعتیہ کلام کا مجموعہ شائع کیا تھا. اس کا جو ہے رسم اجرا جو ہے مسجد نبوی جو ہے نا وہاں پر جا کے اس کتاب کی شکل کا افتتاح کیا انہوں نے. بہرحال شخصی طور پر بھی ان کی فیملی سے مل کر اظہار تعزیت کرنے والا ہوں میں. بہرحال یہ مقامات ہیں، یہ ایک دوسرے کو سمجھ کر چلنے کی بات ہے. جہاں تک آدمی اپنے سب کچھ قربان کرتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، سب کچھ لگاتا ہے، لیکن اگر جذبات کو اگر قربان نہیں کرتا تو وہاں پر جو ہے پھر آدمی جو ہے اپنے انتشار کا شکار ہونے کا ڈر رہتا ہے. تو اپنے جذبات پہ بھی قابو رکھیے، مولا کی مرضی کو لے کے چلیے. وہ جملہ حضرت اللہ کہ میری بات سن کے چلو گا مزے میں رہے. معمولی ایک جملے کے اندر آپ نے جو ہے جماعت کو کیسا چلنا ہے کیا ہے سب بتا دیا. بہرحال یہ آج کانفرنس کا تیسرا دن ہے. آپ تمام کو مبارکباد ہو. اور پھر جب آپ لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں تو یہاں اپنی بیٹریوں میں ذرا مولا کے دربار میں چارج کر لیجیے، تاکہ پھر دوبارہ آنے تک جو ہے نا آپ کا بلب جو ہے نا ہمیشہ روشن رہے. بجلی کا، روحانی بجلی کا وہ آف نہ ہونے پائے، وہ بجھ نہ جائے. بہرحال ان گزارشات کے ساتھ میں آپ تمام کو پھر ایک بار مبارکباد دیتے ہوئے ہمارے بیدر کے مولا صاحب ان کے صاحبزادے یہاں ان کا فون جو ہے احمد میاں کا فون جو ہے آپ کی کھو گیا ہے، لیکن وہ چالو ہے. اور پھر جب وہ فون کر رہے ہیں تو کال لگ رہا ہے، وہ بول رہا ہے کہ میں بیجاپور والا ہوں. تو اگر کسی کو ملا ہے تو جو ہے یہاں مسجد میں محسن صاحب کے پاس یا ممبر پر رکھا دیں، اور کسی کا بھی فون ہے وہ ان کو پہنچا دیا جائے. ان گزارشات کے ساتھ میں جو بہت دنوں سے میں تقریباً آج سے 8-10 سال پہلے بھی جو ہے جماعت کو توجہ دلایا تھا کہ بھئی آج کل جو ہے باہر کی دنیا رشتوں کے نام پر، رشتے لگانے کے نام پر جو ہے نا دکانیں کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں. اور پھر اس تعلق سے جو ہے علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس قسم پہ رجسٹریشن کے نام پہ پیسے وصول کر رہے ہیں. شادی اگر 5 لاکھ کی کریں تو اس کا پرسنٹیج پھر جو ہے نا جس کا رشتہ کر رہے ہیں اس سے لے رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا ایک کمائی کے بارے میں فتویٰ آ چکا ہے، یہ بالکل حرام
اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا جو ہے نا مہنگا پڑ جائے، تو اس معاملے میں آپس میں رشتے لگانے کے لیے تم پیسے لوگوں کی جیبوں میں نظر رکھ کے ان کو جو ہے نا ان کے جذبات کا، ان کے جو ہے نازک احساسات کا جو ہے استحصال اگر کرتے ہیں تو یہ کبھی اس کمائی میں کبھی خیر و برکت نہیں ہو سکتی کہ اللہ اور اس کے رسول اور کے خلاف میں جو ہے نا آپ کا کمائی کا ذریعہ ہے، بلکہ یہاں پر سینکڑوں رشتے ہیں اس خانقاہ کے اندر جو ہے اس طرح آسان کیا کہ قرآن اور حدیث عمل میں ہونے کا ثبوت دے دیا کہ حضرت اللہ فرما رہے ہیں اثر میں مولوی عبدالرؤوف صاحب جن کے جو ہے نا کرتے کا جو ہے آپ کے دام آپ کے آستین جو ہے نا پھٹا ہوا ہے اور خانقاہ کے جو ہے نا آپ کے لنگر کا پانی بھر رہے ہیں اور بولے کہ باپ بعد نماز سے مغرب آپ کا نکاح ہے باپ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو ہے مولوی سید قاسم صاحب امیر جماعت ان کی بہن سے جو ہے نا ان کا نکاح ہے، تو اس طرح جو ہے نا ایسے رشتے یہاں پر خانقاہ میں کئی رشتے ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے بہت اور بھی 10 سال پہلے میں بتایا تھا کہ جو ہے رجسٹر رکھیں، نوجوان بچے جو شادی کے قابل ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں ان کا رجسٹریشن کریں اور پھر جو ہے ان کو بتائیں، آپس میں ملا دیں، ماں باپ کو جو ہے نا بتائیں کہ بھائی یہ فلاں یہ ہے رشتہ منظور ہے، آپ آگے بات کو آگے بڑھائیں۔ تو اسی لیے جو ہے نا پھر ایک بار جو ہے یہ معاملہ آیا ہے نکاح گروپ کے نام سے جو ہے نا ایک وہ بنایا گیا ہے چینل، اس میں جو لوگ اپنے بچے اور بچوں کے جو ہے نا نکاح سادگی سے اور شرعی انداز سے کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کی فوٹوز مت ڈالیے، اس میں صرف جو ہے اس کا ریزیوم جو ہوتا ہے اس کا تفصیلات جس کو بایو ڈیٹا بھی کہتے ہیں، آپ کے میٹریمونیل جو ہے آپ کے ریزیوم جو ہوتا ہے وہ اس میں آپ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں، اس کا جو ہے اشتہار جو لگایا گیا ہے۔ نکاح کو آسان کرنا اس معاملے میں بھی دینداروں کو جو ہے نا سبقت ہونا چاہیے، اور بہت سارے لوگ بھی یہاں پر آئے دیکھیں آپ نے اس سے پڑھتے میں ذکر کیا یہاں پر کچھ سب تو کہتا ہی ہے روحانی سامان یہ وہ مقامات مطلب والا شادیاں بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، دین دین کی صورت کی مسجد میں نکاح ہو جاتا ہے اور پھر جو نا آسانی سے ولیمہ میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد میں نیت جس طرح رہی ویسی جو ہے نا ان کی عملی زندگی، جن لوگوں نے سادگی سے نکاح کیے ان کے خاندانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا کیا کہ آج جو ہے نا وہ جو سفالی گھروں میں رہتے تھے آج جو ہے نا بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کبھی یہ نہیں آیا کہ جو ہے ہم جو ہے اس زمانے میں جب آئے تھے جو ہے خسارے میں تھے اب جو ہے نا نفع میں ہیں، ایسا کبھی نہیں رہا۔ تو اس طرح جو ہے اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں بھی جو ہے اگر کوئی ضرورت مند آگے بڑھ کے جو ہے نا اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے نا ایک سبیل ایک راستہ نکالا گیا ہے، اس سے آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ خطبے کے دوران ایک بات ظاہر کیا کہ تمام کو اللہ اس دور کی فتنے اور فساد سے بچائے اور اس کے اشارے اور ارشاد کو سمجھ کے چلے۔ میرے کو اکیلے میں کہ اگر کسی کو پوچھنا ہے تو پوچھو اللہ کی طرف سے کیا اشارہ ہوا میں بتاؤں گا۔ بے شک حضرت اللہ کا قول ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے خط اولیٰ میں بھی جو ہے آپ کے بشارتوں کا کام ہوتا تھا، اور یہاں پر بھی جو ہے نا اسی کام کے تحت بہت سارے لوگ بشارتیں دیکھ کے جو ہے نا آئے ہیں۔ ابھی آج محمد علی صاحب جو کہ جو ہے جنت میں تھے زمانے تک کسی وجہ سے ہمارے لوگوں سے جب تعلق ہوا تو خواب میں دیکھتے ہیں حضرت اللہ کا فوٹو دیکھتے ہیں، حضرت اللہ کا مزار دیکھتے ہیں، بشارتیں ہوئی اسی کی بنیاد پر یہاں پر آئے، اور ایسے ہی لوگوں کا ایمان جو ہے مستحکم ہے اور اللہ جو ہے نا سے کام لے رہا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا بارك لنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين۔ اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وزمان، اللهم انصرهم نصرا عاجلا، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعوانه، اللهم شتت جمعهم مزق جمعهم دمر ديارهم
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل إنا على سيدنا اللهم إنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.